اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن، اس شخص کے لیے، یقتل فی سبیل اللہ، جسے قتل کر دیا جائے اللہ کے راستے میں، اموات، عام مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس سے پہلے بہت سارے اعتراضات پیغمبر علیہ السلام کی رسالت پر ہوئے، اور جب اعتراضات ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، بندہ کسی مشن کے اندر جا رہا ہو، کسی کام کے اندر جا رہا ہو، تو بار بار جب اعتراضات ہوں، سوالات ہوں، تو بندہ اپنی جگہ سے، اپنے کام سے ڈگمگا جاتا ہے. تبلیغ کے کام کے اندر لگا ہوا ہے، جس مسجد میں جاؤ کوئی نیا اعتراض سامنے آئے گا، اب وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو بہت بڑا کام ہے، اور جہاں جاتا ہوں وہاں ہی اعتراضات کا سامنا ہے. تو ایسے اعتراضات کا سامنا کرتے کرتے ایک نہ ایک دن بندہ کیا ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، اپنے مشن سے پھر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور کوئی اور مشن ہو، کوئی اور مقصد ہو، کوئی اور کام ہو، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بار بار اعتراضات اور سوالات کی وجہ سے بندہ کیا ہو جاتا ہے، اپنے مشن سے پریشان ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے. یہاں پیغمبر علیہ السلام پر اعتراضات کی گئی اور اعتراضات کی بچھاڑ کی گئی. 8 اعتراضات کا ذکر گزر چکا ہے، 9واں اعتراض وہ باقی ہے، کل کے درس میں آ جائے گا. تو ان 8 اعتراضات میں سے سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اسے دیکھیے کبھی بیت اللہ کی جانب منہ کر رہا ہے، کبھی بیت المقدس کی جانب منہ کر رہا ہے، تو کوئی ایک سمت جو متعین نہیں کر سکتا، کوئی ایک قبلہ جو متعین نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی جانب سے کیسا نبی ہوگا. اب ایسے حالات جب آئے اور صحابہ کرام کے سامنے جب یہ اعتراضات آئے، پیغمبر علیہ السلام پر یہ اعتراض جب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان اعتراضات کے اندر ڈگمگانا نہیں ہے، پھسلنا نہیں ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ دائم رہنا ہے. نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. صبر کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک عورت تھی، بوڑھیا تھی، وہ رو رہی تھی. پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہ کیوں چیخ و پکار کر رہی ہے؟ کہا اس کا بیٹا فوت ہوا. کہا اسے منع کرو، کہو کہ صبر کرے. لوگوں نے کہا کہ بھائی اماں جان یہ صاحب کہہ رہے ہیں صبر کرو، تو اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا اور آپ کو صبر کی پڑی ہے. پیغمبر علیہ السلام آگے گزر گئے. صحابہ نے اس سے پوچھا کہ تو جانتی ہے یہ جو تجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے یہ کون تھے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا یہ آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ بڑی پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تھے، میں معذرت چاہتی ہوں، ابھی میں صبر اختیار کرتی ہوں اپنے بیٹے کی وفات پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند صدمۃ الاولی،
کہ صبر جو ہے وہ پہلے صدمہ کے وقت ہے، جو ہی بندے کو اطلاع پہنچی کہ میرے عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے امانت تھی، اللہ نے اپنے پاس واپس لے لی ہے، میرا اس پر کیا ہے؟ یہ ہے صبر۔ اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر وہ نہیں ہے، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، کہ جس کو جب موت کی اطلاع پہنچے تو وہ اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اور جاہلیت والی باتیں کرے، اپنے گریبان کو پھاڑے، بالوں کو نوچے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بندہ کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف مرنے پر نہیں کہا جاتا کہ کوئی بندہ مر گیا تو بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر مصیبت پر یہ کہا جائے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نعمت چلی گئی، اللہ تو نے نعمت دی تھی، تو نے واپس لے لی، میرا اس پر کیا ہے؟ صبر ہے۔ کوئی اور غم پہنچا، تکلیف پہنچی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرات نے لکھا ہے جو صوفیاء کرام ہیں کہ اگر بندے کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ 11 مرتبہ، جیسے ہی اس سے اطلاع پہنچے وہ فوراً 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ تبارک و تعالی یا تو وہی چیز واپس کر دیں گے، اگر وہ نہ ملی تو اس سے اچھا بدلہ اسے کیا کر دیں گے؟ عطا فرما دیں گے۔ فرمایا استعینوا، مدد لو، مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پیغمبر علیہ السلام پر جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو آپ کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آسمان کا رنگ تبدیل ہوا، سمجھ گئے آندھی طوفان آنے والا ہے، نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور کوئی غم پیش آیا، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ صحابہ کرام اپنے تمام مسائل کا حل کس سے نکالتے تھے؟ نماز سے نکالتے تھے۔ اور یہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنا ہر مشکل کا حل کہاں سے نکالتے ہیں؟ نماز سے۔ کبھی ذرا توجہ کے ساتھ، اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح 2 رکعت تنہائی میں پڑھ کے اللہ سے مانگ کے تو دیکھے بندہ، جب اللہ اور بندہ ہو اور درمیان میں تیسرا کوئی نہ ہو، اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی عطا کیا ہے۔ اگر نہ آئے تو اللہ سے کہ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا کر، تو ذرا مانگ کے تو بندہ دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کس طرح اسے کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اللہ سے مدد چاہنے کا یہ ہے کہ اللہ سے مدد چاہو کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ۔ یہی ربط اور تعلق ہے سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اب یہاں مدد مانگنے کا طریقہ بتایا۔ مدد مانگنے کا کیا کیا؟ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کا اہتمام کرو اور نماز کا اہتمام کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی معیت خاصہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب جو صبر اختیار کرے گا، ڈٹا رہے گا، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو یا تو اس مشن کے اندر غازی بنے گا یا شہید بنے گا، یا غازی بنے گا یا شہید بنے گا۔ مشن کے اندر ڈٹا رہا، زندہ رہا تو غازی بن گیا، اور مشن کے اندر لگا رہا اور کسی دشمن کی جانب سے کی زد میں آ گیا، اس کی زد میں آنے کے بعد فوت ہو گیا، مر گیا، قتل ہو گیا، تو وہ عام قتل نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان شہید ہوئے تو کچھ کافروں نے اور چند جو کم ایمان والے تھے، مطلب نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا ان کی تو زندگی ختم ہو گئی، یہ تو خسارے کے اندر چلے گئے، خواہ مخواہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے، مر کھپ گئے۔
تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، مقتول بن جائے، تو یہ عام مردہ نہیں ہے، یہ عام مردہ نہیں ہے، اس کی زندگی، اس کا مرنا یہ عام مرنا نہیں ہے، بل احیاء، یہ کیا ہے؟ زندہ ہے، عند ربہم، آگے چوتھے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ اے پیغمبر آپ گمان بھی نہ کریے ان لوگوں کے بارے میں، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مقتول ہوئے اللہ کے راستے میں، امواتن، ان کے آپ مردہ کے ہیں، یہ بھی آپ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء، وہاں فرمایا کہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کی ہاں رزق کھا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھیں، یہ جو مسائل ہیں، حیات، ممات، سننا نہ سننا، نہ قبر سے تعلق ہے نہ حشر سے تعلق ہے، ان مسائل کا نہ قبر سے تعلق ہے نہ حشر سے تعلق ہے۔ جو گروپ بھی چاہے وہ سننے کا قائل ہے یا نہ سننے کا قائل ہے، دونوں گروپوں میں سے جو بھی غلوف کے اندر گیا ہے، اکابرین کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں، غلوف کے اندر جو بھی گیا، تو لہٰذا غلوف سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، غلوف سے بچنا ہے۔ بھائی جو نظریہ رکھو، جو عقیدہ رکھو، ہمارے اکابرین دونوں طرح سے گزرے ہیں، صحابہ اکرام سے مسئلہ چلا آیا ہے، صحابہ اکرام سے یہ مسئلہ چلا آیا ہے، تو لہٰذا اس میں بندہ ایک طرف سے زیادہ شور کرے اور دوسری طرف والوں کو برا بھلا کہے، اور دوسری طرف سے شور ہو اور پہلی طرف والوں کو برا بھلا کہے، اس کی اجازت، یہ درمیانہ طریقہ، یہ اچھا طریقہ کہ بھائی کسی کو بندہ فتوے لگا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ اعتدال کے ساتھ چلنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ امتاً وسطاً، آپ کو کیا بنایا ہے؟ معتدل امت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ معتدل امت بنایا ہے۔ جو بھی اس میں غلوف کا شکار ہوا ہے، اس نے حد کیا کی ہے؟ کراس کی، حد کراس کی ہے۔ بس جتنا قرآن نے بتایا اس پر ایمان لے آؤ، جتنی اس کی وضاحت احادیث کے اندر آ گئی اس کو مان لو، باقی بات لو۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے راستے میں فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، وہ زندہ ہے، وہ اس کو مردہ نہ کہو، تو کیا کہیں؟ اس کو زندہ کہو۔ کیسے زندہ کہیں؟ حضرت مسروق علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کی کہ یہ جو آیت ہے اور آگے چوتھے پارے کے اندر، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ زندہ ہیں تو کس طرح زندہ ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تشریح آپ اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ کسی موقع پر کوئی ڈگمگانا نہیں ہوگا، نہ ادھر پھسلیں گے نہ ادھر پھسلیں گے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اب شہداء کی فضیلت دیکھیے، آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہیں، اما اولادہم فیتمت، ان کی جو اولاد ہے وہ تو یتیم بن گئی ہے۔ زندہ بندے کی اولاد یتیم بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا، زندہ ہو بندہ تو یتیم تو نہیں کہے گی، لوگ اس کو، اس کی اولاد کو یتیم تو نہیں کہیں گے۔ کہا کہ ان کی اولادوں کو یتیم کہا گیا ہے۔ اما ازواجہ، جو ان کی بیویاں تھیں، فنکحت، انہوں نے دوسرے مردوں سے نکاح کر لیا۔ اب مرد موجود ہے تو دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا اما اموالہم فقسمت، ان کے اموال تقسیم ہو گئے ہیں، قبر ہوگی، دفن ہو گیا، سارا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے فضیلت، جعل اللہ ارواحہم فی جیوف طیر خضر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہداء کی ارواح کو، ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پونٹوں میں رکھ دیا ہے۔ جنت کے اندر سبز پرندوں کے پونٹوں میں رکھ دیا ہے، یعنی وہ سبز پرندے ان کے لیے سواری بن گئے، ان کے لیے کیا بن گئے ہیں؟ سواری بن گئے ہیں۔ تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت میں جہاں چاہیں گھومے پھرتی ہیں سارا دن۔ اور فرمایا لہا قنادیل، ان کے لیے قنادیل ہیں، معلقہ،
بالعرش، وہ عرش کے نیچے کنادیل لگی ہوئی ہیں، سارا دن جنت کے اندر پھرتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، اور واپس آ کر شام کو وہاں کیا کرتی ہیں؟ آرام کرتی ہیں۔ وہاں کیا کرتی ہیں؟ آرام کرتی ہیں۔ روحیں جنت کے اندر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، اور رات کو کیا کر رہی ہیں؟ عرش کے ساتھ آ کر کیا کر رہی ہیں؟ آرام کر رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں بار بار کہ اے شہداء، جو بھی شہید ہو کر جاتا ہے تمہیں کچھ اور چاہیے؟ شہید کہتے ہیں کہ جنت کی ہم نے نعمت دیکھ لی، ہمیں اور کچھ؟ پھر اللہ سوال کرتے ہیں کچھ مانگو، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ سوال ہوا کچھ مانگو، انہوں نے کہا کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا جب تک کچھ مانگو گے نہیں میں اس وقت تک چھوڑوں گا نہیں، مجھ سے کچھ مانگو۔ تو تمام شہداء کی ارواح نے کہا اے اللہ، اگر تو ہمیں یہ دینا ہی چاہتا ہے، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہمیں اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو یہ دے دے۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں لوٹا دے، تو ہماری روحوں کو ہمارے جسم میں لوٹا دے، حتی نقتل فی سبیلک مرتن، یہاں تک کہ ہم دوسری مرتبہ شہید ہو کے تیرے دربار میں آ جائیں۔ اس شہادت والا مزہ ہم نے جنت میں بھی نہیں دیکھا، اس شہادت والا مزہ ہم نے جنت میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو دوبارہ زندگی دے دے، ہم زندہ ہو جائیں اور تیرے راستے کے اندر کیا ہو جائیں؟ شہید ہو جائیں۔ یہی چاہت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ کیا فرمایا تھا؟ لَوَدِدْتُ أَن أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے راستے کے اندر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی کیا کی؟ خواہش کی۔ تو کیا پتہ چلا کہ شہداء کی ارواح جنت کے اندر ہے، مزے کر رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، گھوم رہی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اور شہداء کی جو حیات ہے وہ اعلیٰ درجے کی حیات ہے، اور یہ حیات کون سی ہے؟ برزخی۔ یہ حیات کون سی ہے؟ دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اولاد یتیم ہو گئی، مال تقسیم ہو گیا، نکاح کر لیا بیویوں نے، اب یہ جو حیات ہے یہ برزخ کی حیات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حیات قیامت کے دن تک نصیب فرمائیں گے۔ اعلیٰ درجے کی نعمتیں وہ جو جنت کے اندر مزے کر رہی ہیں ان کی روحیں وہ ساری حاصل کریں گی، اور جب قیامت ہوگی تو ڈائریکٹ بغیر حساب کتاب کے کس میں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کر دی ہے اس تفسیر کو مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں کامیابی رکھے گا۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم جگڑتے کیوں ہو؟ جگڑتے ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہے۔ جب تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے، تو جس چیز کا پتہ نہ ہو، جس کی کیفیت کا پتہ نہ ہو، تو اس میں جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، کمی کوتاہی معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح ہم روزانہ دعا کے اندر کہتے ہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما، اسی کے ساتھ ایمان والی اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ شہادت ہمارے حصے میں بھی فرما، ہمارے نصیب میں بھی فرما۔ یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ لا الہ الا اللہ۔